الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایہا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ الحمدللہ ہماری بحث اور گفتگو سورہ یاسین کے بارے میں تھی، اور خداوند متعال کے توفیق سے اور لطف سے 59 نمبر آیت اور اس کے علاوہ 62 تک ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بہت ہی اہم آیات ہیں اور ظاہر ہے قرآن کی آیتیں اور ایک سورہ میں موجود آیتیں پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ہماری بات ہو رہی تھی قیامت کے بارے میں، یوم حشر کے بارے میں سلسلہ وار گفتگو ہوئی، اور پچھلی دفعہ پچھلی نشست میں بہشتیوں کے بارے میں ذکر ہوا کہ خداوند متعال نے اہل بہشت کے لیے، اہل جنت کے لیے کون کون سی نعمتیں اور کون کون سی نعمات اور انعامات ان کے لیے رکھے ہیں۔ آج فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جنت کی بات نہیں ہو رہی اور جہنم کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، صرف روز حشر میں خداوند متعال کی طرف سے ایک اور ندا آئے گی۔ وہ ندا کیا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج کے دن الگ ہو جاؤ، ایھا المجرمون، اے مجرموں۔ خدا کی آواز اور ندا اہل محشر کے لیے، اور اہل محشر میں پوری نوع انسان وہاں پر موجود، آدم سے لے کر خاتم تک، اور تمام امتی وہاں موجود، اور وہاں پہ ندا دی جائے گی مجرموں کو خاص طور پر۔ بہشتیوں کے لیے بھی ندائیں ہیں، لیکن یہاں پر 59 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وامتاز و امتیاز۔ امتیاز کا معنی فرق کا ہوتا ہے، یہاں پہ معنی الگ ہونا ہے، الگ ہو جاؤ اے مجرموں، الیوم، آج کے دن، الم اعہد الیکم، آیا تم سے، خدا فرما رہا ہے آیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا، یا تھا کا معنی کرے اور بہتر ہو جائے گا واضح، آیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم، اے فرزندان آدم۔ کون سا عہد؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، عبادت نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، آشکار دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ عہد ساتھ ساتھ ہے کہ تم میری عبادت کرو گے، شیطان کی نہیں کرو گے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو گے، میری اطاعت کرو گے۔ ھذا صراط مستقیم، اور میری عبادت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دعا میں صراط مستقیم۔ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کیا معنی ہے صراط مستقیم کا؟ روایت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے انا صراط المستقیم، میں صراط مستقیم ہوں۔ علی کا راستہ صراط مستقیم ہے، خود علی کی ذات صراط مستقیم ہے، ائمہ اطہار صراط مستقیم ہے، انبیاء صراط مستقیم ہے۔ مستقیم راہ کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے لیے جو ہے نا ایک موٹر وے بنا دیے گئے، ایک روڈ بنا دیے گئے، وہاں پہ آپ نے جانا ہے۔ یہاں سے واضح ہو رہا ہے، یہ ذہن میں جو شبہہ ایجاد ہو، یہ سوال ہے جو اس کا جواب ہے کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں میں صراط مستقیم ہوں۔ خوب، امیر المومنین جو فرما رہے ہیں میں صراط مستقیم ہوں، وہ بھی ابھی واضح نہیں ہوا کیا مراد ہے۔ یہاں پہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے اَوَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی میری عبادت کرنا، میرے راہ پہ رہنا، میری اطاعت کرنا، میرا عبد بننا، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور یقیناً شیطان نے تم میں سے کتنے گروہوں کو، کتنے کثیر تعداد میں لوگوں کو
اضل گمراہ کیا ہے، گمراہ کیا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، آیا تم نے عقل سے کیوں کام نہیں لیا؟ کیوں عقل سے کام نہیں لیا تم نے؟ تمہارے پاس تاریخ ہے، تمہارے پاس پوری ہسٹری موجود ہے، آدم سے لے کر خاتم تک ہسٹری موجود ہے، تاریخ موجود ہے، روایات نے بیان کیے، قرآن نے بیان کیے، قرآن کے آیات نے بیان کیے۔ یہ سارا سننے کے بعد بھی، دشمنی شیطان سمجھنے کے بعد بھی عقل کیوں استعمال نہیں کیا؟ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا مراد ہے یہاں پہ۔ پچھلی آیت میں جیسا کہ اشارہ ہوا کہ بہشت، اہل بہشت کے بارے میں مختلف نعمات کا تذکرہ ہوا۔ سب سے اہم نعمت سلام علیکم کیا تھی وہاں پر؟ خداوند متعال کی طرف سے سلام، سلامتی، سلامت۔ اس کے علاوہ فی شغل، مصروف ہوں گے بہشتی خدا کے نعمتوں میں، اور کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ اور ہم نے موازنہ کیا کہ دنیا میں نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں میں یہ فرق ہے۔ دنیا میں نعمتیں ٹینشن زا ہے، دنیا کی نعمتیں جتنا آپ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے پھر بھی آپ کے لیے مشکلات ہیں، پریشانی ہے، صحت کا مسئلہ ہے، آپ کے معدے کا مسئلہ ہے، ہضم کا مسئلہ ہے، سارے مسائل ہیں۔ لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہے، فی شغل فاکہون، انسان خدا بند متعال کی خاص نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہمیشہ خوش رہیں گے، ہمیشہ خوش، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ دوسرا، تنہا نہیں رہیں گے، اپنے ازواج کے ساتھ رہیں گے۔ تیسرا، ان کے لیے میوے اور پھل ہوگا وہاں پہ، اور اتنا ہوگا جتنا وہ چاہتے ہوں گے۔ اور چوتھا، اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، سلام ہے۔ آج فرماتے ہیں بہشتیوں کے علاوہ مجرم ہوں گے وہاں پر، مجرم کا لفظ استعمال کیا، نہیں کہا جہنمی، اے جہنمیوں تم الگ ہو جاؤ، نہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن روز حشر تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں الگ ہونا ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن، ہے ممکن؟ آپ مجرموں کو ایک سوسائٹی سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ الگ ان کے لیے ایک بستی بنا دیں، کونے میں ان کو جگہ دیں، جی سارے ادھر چلے جائیں۔ لاہور میں ایسا ایک بنا ہے، البتہ میں نام نہیں لوں گا، جہاں پر پورا گند ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر ہے گند ہے۔ لہٰذا مجرموں کو دنیا میں وہ قابلیت نہیں کہ آپ مجرموں کو الگ تھلگ کر لیں، کیونکہ مجرموں کی قسمیں ہیں، مجرم جو آشکار ہے، وہ مجرم جو پنہا ہے، وہ مجرم جنہوں نے نفاق کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ مجرم جو چھپے ہوئے ہیں، وہ مجرم جو ابتدائی مجرم ہے، وہ جو انتہائی مجرم ہے، جو خطرناک ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ پہچان ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے اندر وہ شعور نہیں ہے۔ خداوند متعال علیم و خبیر ہے، وہ صرف جانتا ہے کون سا مجرم کہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، کس گھر میں، اور اس کی فکر کیا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، صرف خدا، صرف خدا۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے جو علم دی اس کے لحاظ سے ہے، ورنہ المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے نہیں مجرم، رسول اللہ کے زمانے میں تھے نہیں مجرم، ہر امام کے زمانے میں مجرم تھے، لیکن مجرم کو الگ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن قیامت میں یہ ممکن ہے۔ دنیا میں کسی بھی سوسائٹی میں آپ مجرم کو پہچان سکتے ہیں یا نہیں پہچان سکتے؟ پہچانے جاتے ہیں یا نہیں پہچانے جاتے؟ پہچانے جائیں پھر بھی اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں نا آپ نے پاکستان کی حالت اور بین الاقوامی حالت بھی دیکھیں۔ اسرائیل مجرم اس وقت سب سے بڑا مجرم، اور اس سے بھی بڑا مجرم امریکہ جو اس کی حمایت، بلکہ بنانے والا فرانس، اور یہ سارے جو بھی اسرائیل کے بنانے میں جو جن کا عمل دخل ہے، وہ سارے سب سے بڑے مجرم ہیں اس وقت۔ اس میں فرانس ہے، اس میں انگلینڈ ہے، اس میں جو ہے خود روس شامل ہے، اور باقی تمام بڑی طاقتیں شامل ہیں، یہ سارے مجرم ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں آج اسرائیل آئے مجرم ہے بین الاقوامی حوالے سے، اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق مجرم ہے آج یا نہیں ہے مجرم؟ آل سعود آج مجرم ہے، مجرموں کی فہرست میں ہے اس کا نام یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ باقاعدہ ان کے لیے جاری کیا جاتا ہے، خط جاری کیا جاتا ہے، لیٹر جاری کیا جاتا ہے کہ ان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اور آج اسرائیلی وزیر اعظم بھی کیا کہتا ہے کہ ہمیں دفاع کا حق حاصل ہے، یعنی مجرم ہو گیا مدافع، جس کے گھر میں اس نے قبضہ کیا ہے، اب وہ گھر والا دفاع پہ اترا ہے، گھر سے نکالنا چاہ رہا ہے، اور اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مجرم نہیں ہوں، یہ مجرم ہے، یہ ہے دنیا، یہ دنیا۔ آل سعود بھی کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دفاع کا حق ہے، کیونکہ ہمارے ہمسائے میں یمن ہے، یمن ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے۔ پہلے حملے کس نے کیے؟ کس نے شروع کیے؟ تمہارے پیچھے ہے کون ہے؟ پلاننگ کس کی ہے؟ اور تمہارا ہدف کیا ہے؟ ہدف تو واضح ہے کہ ہم نے تشیع کا مقابلہ کرنا ہے،
ہم نے انقلاب اسلامی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے انقلاب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم راہ ہموار کریں، اس کے لیے ہم دیوار کھڑی کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا، اپنے کلپ میں موجود ہیں. لیکن آج یہ مجرم ہے، پھر بھی مجرم نہیں ہے. بعض مجرم کو سزا دے دی جاتی ہے، لیکن اکثر مجرم کو رہا کر دیا جاتا ہے، ان کو بے گناہ قرار دیا جاتا ہے، ان کو مصلح قرار دیا جاتا ہے، مدافع قرار دیا جاتا ہے. اور بہت سے ایسے مجرم ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، ان کے تعداد بے شمار، ہر ملک میں، ہر معاشرے میں. خداوند متعال کو سورہ منافقین نازل کرنا پڑا ان کے لیے. یہ چھپے ہوئے کون ہیں لوگ؟ منافق ہیں، چہرہ ان کا چھپا، دو چہرے، دو شخصیت، ظاہراً اسلام کا نام لینے والے، رسول اللہ کا نام لینے والے، صحابی کہنے والے، لیکن قرآن کا بیان ہے نا یہ منافقین. تو کون ہے منافق رسول اللہ کے زمانے میں؟ مجرم ہے یہ. لیکن یہاں پر دنیا کے اندر وہ قابلیت ہی نہیں کہ یہاں پر مجرموں کو مصلحین سے الگ کیا جائے، مجرموں کو متقین سے الگ کیا جائے. لیکن پروردگار عالم نے آخرت قرار دیا کہ وہاں پر ہر چیز ممکن ہے، حکم ہے خدا سے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ. یہاں پہ مفسرین نے یہاں پہ کچھ تفصیل دی ہے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے، مجرموں الگ ہو جاؤ سے کیا مراد ہے. بعض کیا فرماتے ہیں کہ مجرموں الگ ہو جاؤ یعنی اے مجرموں جس نے جو جرم کیا ہے وہ الگ صف میں کھڑے ہو جائے، الگ ہو جائے. چور ہے سارے الگ صف، قاتل ہے تو ان کے الگ صف، وہ الگ ہو جائے. زانی ہے الگ ہو جائے، ڈاکو ہے الگ ہو جائے، غاصب ہے الگ ہو جائے. ہر مجرم الگ ہو جائے. جب الگ الگ ہو ہر کوئی تو ظاہر ہے ایک صف بن جائے گا، ان کے لیے گروہ بن جائے گا. بعض فرماتے ہیں مفسرین یہاں سے مراد یعنی ہر مجرم اپنے امام اور پیشوا، اپنے معبود جس کو وہ خدا سمجھتا رہے، اس سے الگ ہو جائے، الگ ہو جائے اس سے. اب ہر ایک کی الگ الگ باری، الگ حساب ہوگا. ائمۃ الکفر اور کافروں کا الگ حساب ہوگا. کافر الگ، ان کے پیشوا الگ الگ حساب ہوگا. جدا کر دیا جائے گا ان کو، کافروں کو ان کے بتوں کو جدا کر دیا جائے گا. کافروں کو ان کے ماننے والے شخصیات کو جنہوں نے ان کو بہکایا ان کو الگ کر دیا جائے گا. اور ایک تفسیر یہ کہ ہر مجرم کو الگ کر دیا جائے گا، ہر مجرم کو. یعنی اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی. جہنم کی آگ الگ جگہ پر، جہنم کے جو انسان کی پریشانیاں الگ، جہنم میں جو اس کی جو ذلت ہوگی سب کے سامنے وہ الگ. لیکن یہ ذلت اور یہ پریشانی اور یہ ٹینشن الگ ہے کہ ہر مجرم کو الگ کر دیا جائے، تنہا کر دیا جائے. پھر تنہا کرنے کے بعد اس کا تنہا حساب و کتاب کیا جائے. بعض مفسر یہ فرماتے ہیں، لیکن آیت اللہ مکارم شیرازی حفظ اللہ فرماتے ہیں ساری تفاسیر صحیح ہے. ایھا المجرمون وامتازوا، تم الگ ہو جاؤ یعنی اپنے خداؤں سے بھی الگ ہو جاؤ، تک و تنہا ہو جاؤ، اپنے نظریے سے الگ ہو جاؤ، اپنے صفوں سے الگ ہو جاؤ، دوسروں کے صفوں سے الگ ہو جاؤ، دوسرے مجرموں سے بھی الگ ہو جاؤ جنہوں نے کوئی اور جرم کیا ہے. سارے فٹ آتے ہیں یہاں پر. مجرم جرم کیا ہے، انہوں نے جرم کیا ہے. اور قیامت کے دن سٹارٹنگ جو یہیں سے الگ ہونا مجرم کی سب سے بڑی بدبختی ہے. الگ ہو جاؤ. جب الگ کیا جائے گا ظاہر ہے مومنین بھی ہے، ابھی بہشت میں نہیں بھیجا، ابھی جہنم میں نہیں بھیجا، پہلے کی بات ہو رہی ہے. الگ ہو جاؤ. جب الگ ہو جائیں گے تو دیکھنے والے کون دیکھ رہے ہیں؟ سارے دیکھ رہے ہیں. بیٹے تو والدین دیکھ رہے ہیں، اگر والدین ہیں تو ان کی اولاد دیکھ رہی ہے، اگر استاد ہے تو اس کو شاگرد دیکھ رہے ہیں، شاگرد ہے تو اس کو استاد دیکھ رہے ہیں، اس کے بیٹا ہے تو اس کی ماں دیکھ رہی ہے. سارے دیکھ رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں سارے. اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کہ ان کو الگ الگ کھڑا کر دیا جائے. اور اس کے اندر اس کے بس میں بھی نہ ہو کہ یہ کہے کہ میں نہیں ہوتا. ان کے نظروں کے سامنے، دنیا کی نظروں کے سامنے، لوگوں کی نظروں کے سامنے، اہل محشر کی نظروں کے سامنے الگ ہوں گے. الگ الگ ہو کر اپنے اپنے صف میں کھڑے ہو جائیں گے. جرم کیا کیا انہوں نے؟ مجرم تو کیا ہے خداوند متعال نے، یا ایھا المجرمون، ایھا المجرمون وامتازوا اليوم، آج کے دن الگ ہو جاؤ. خوب جرم کیا کیا انہوں نے؟ الم اعہد الیکم، فوراً خداوند متعال نے فرمایا جرم یہ کیا کہ انہوں نے ایک عہد باندھا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. پروردگار عالم یہاں پہ سرزنش فرما رہے ہیں. مثلا اگر بچے نے اگر کوئی گناہ کیا، کوئی جرم کیا، اس کا باپ کیا کہے گا؟
تمہیں نہیں کہا تھا میں نے نہیں کرو یہ کام، تمہیں نہیں کہا تھا اس کے ساتھ نہیں جاؤ، نہیں کہا تھا تمہیں پرہیز کرو، نہیں کہا تھا فلان چیز مت کھاؤ، اب تم بیمار ہو گئے، اب تم خراب ہو گئے ہو. یہی لہجہ ہے یہاں پر. الم احد، آیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا، نہیں لیا تھا عہد، وعدہ نہیں لیا تھا کہ اے بنی آدم، آدم کے اولادوں، کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے. یہ وعدہ الہی ہے، وعدہ لیا خداوند متعال نے. آیا اے بنی آدم، فرزندان آدم، ہم سب سے، یہ عالم محشر میں ہم سب کے لیے گناہ گار، مجرم نہیں کہا کافر، نہیں کہا یہاں پہ مشرک. شرک خود ایک جرم ہے، کفر ایک جرم ہے، لیکن ایک مسلمان وہ بھی مجرم. آج اہل سعود مجرم ہے یا نہیں ہے؟ آج مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے مجرم ہیں یا نہیں، قاتل ہیں یا نہیں ہے، گناہ گار ہیں نہیں ہے، زانی ہیں نہیں. آپ کے اپنے پاکستان میں آپ بچوں سے زیادتی کرنے والے، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اغوا کرنے والے اور ان کو غائب کرنے والے، یہ سب ان سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہاں پہ ہمارا ذہن ہے کافر نہیں، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، وہ بھی مجرم ہو سکتا ہے. وہاں پر جرم کے تحت خداوند متعال عالم محشر میں اس کو الگ کرے گا، الگ صف میں اس کو کھڑا کرے گا. یہ ذلت ہے اس کے لیے. اس مجرم نے جرم کیا کیا؟ اس نے عہد خدا کی پابندی نہیں کی. وہ خدا، وہ عہد جسے خدا نے لیا انسان سے، لیکن ہمارے ذہن میں نہیں ہوا ہے. آپ کے ذہن میں سوال آگا وہ کون سا عہد ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کب لیا تھا وہ عہد، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم، آیا تم سے یہ عہد اور وعدہ نہیں لیا تھا میں نے کہ تم نے شیطان کی عبادت اور پیروی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا. عہد کون سا عہد ہے؟ یہاں پہ ظاہراً تین ہیں، مفسرین نے بھی بیان کیے. پہلا عہد ہے تاریخی عہد اور قرآنی عہد. عہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خدا آپ سے کہے، آپ اپنی زبان سے جو ہے نا اقرار کریں یہ عہد ہے، یہ نہیں ہے. عہد سے مراد یعنی آپ کو کوئی چیز سمجھا دیا جائے اور بتا دیا جائے، یہ بھی عہد ہے. باپ اگر اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا آپ نے فلان سے دوستی نہیں کرنی، وہ تجھے فیل کروا دے گا، وہ تجھے نالائق بنا دے گا، وہ تجھے گمراہ کر دے گا، خبردار اس سے بچنا ہے. یہاں پہ عہد ہے، یہ عہد ہے. یعنی کہنا کیا جا رہا ہے پیدر؟ باپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی تم نے اس سے بچنا ہے، حتماً بچنا ہے. یعنی اس سمجھانے کے بعد، اس علم کے بعد، ٹھیک ہے، یہ اس معرفت کے بعد، اس دشمن شناسی کے بعد تمہیں دشمن شناس بنایا جا رہا ہے. خبردار اس سے میل جول نہیں رکھنا، خبردار اس سے تعلق نہیں رکھنا. تو یہاں پہ عہد نہیں ہے، لیکن دراصل عہد ہے اس کے اندر. عہد پوشیدہ ہے کہ تو نے اس سے دوست نہیں بنانا، ختم. اگر دوست بناؤ گے تو اس کا تمہارا حشر جو ہے اسی کی طرح ہوگا. عہد تاریخی یا عہد قرآنی. عہد قرآنی، عہد جو کیا ہے، نہیں کہا ہے انسان کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن کہاں ہے؟ کیسے پتہ چلا آپ اور مجھے کہ دشمن ہے یہ کھلا؟ قرآن سے پتہ چلا ہے. ہم نے وہ آیتیں بھی بیان کی کہ شیطان کیا کہتے ہیں، میں تمہارے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، نہ صرف بیٹھوں گا، تمہیں روک دوں گا، بلکہ تمہارے دائیں طرف سے آؤں گا، تمہارے بائیں طرف سے آؤں گا، تمہارے آگے سے آؤں گا، تمہارے پیچھے سے آؤں گا. تو یہ قرآن بیان فرما رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، اور ہم نے ان آیات سے شیطان کے چہرے کو پہچان لیا ہے، شیطان کی دشمنی کو پہچان لی. یہی فرما رہے ہیں انہ عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ عہد تم سے لیا گیا ہے، یعنی بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تاریخ کے آئینے میں تمہیں دکھایا گیا ہے، تمہیں اس کے چہرے سے نقاب اٹھا کے بتا دیے گئے، اس کے منہ سے نکلے گئے الفاظ کو ایک ایک کر کے تمہیں بتائیں، اس کے وعدوں کو بتائیں، اس نے جو عہد کیا وہ بتائیں، اس کی جو پلاننگ ہے وہ تمہیں بتائیں، سب کچھ بتایا. کہاں سے آئے گا یہ بھی بتا دیا، سارا بتا دیا. اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور کیا چاہیے؟ دشمن شناس بن گئے ہو، اور اس سائڈ سے خدا شناس بھی تمہیں بنا دیے گئے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. دشمن شناس، اللہ شناس بنانے کے بعد بھی اگر تم سدھرے نہیں ہو، اس کا مطلب ہے تم نے اس تاریخ کا انکار کیا، تم نے گویا کہ اس قرآن کا انکار کیا، گویا کہ اس قرآن ان آیتوں سے تم غافل ہوئے، جن آیتوں نے شیطان کے اس مکروہ چہرے سے نقاب الٹ کے تمہیں بتایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لیکن تم باز نہیں آئے، تم نے اس سے دشمنی نہیں کی. تمہیں دشمنی کرنی چاہیے تھی، اس کو دشمن سمجھنا چاہیے تھا، لیکن تم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا.
بلکہ تم اس کا عبد بن گئے، تم اس کا عبد بن گئے، اس کے کہنا ماننا شروع کر دیا، کہنا ماننا نہیں بلکہ اس اشاروں پہ چلنا تم نے شروع کر دیا۔ یہ تو ہے نا شیطان تمہیں کہے لے کے جائے، قیامت کے دن ظاہر روایت میں یہ ہے کہ شیطان سے کہا جائے گا کیوں تم نے ان کو بے گمراہ کیا ہے؟ شیطان کہے گا میں نے ان کو ہاتھ پکڑا ہے، کوئی گھر میں جا اس کو لینے گیا ہوں میں، ہاتھ پکڑ کے اس کو میں نے غلط راستوں پہ اس کو لے کے گیا ہوں میں، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ خود میرے اشاروں پہ چلا، میں نے صرف اشارہ کیا تھا اس کو، میں نے اس کے اندر صرف وسوسہ ایجاد کیا تھا، وسوسوں پہ چلا، میں نے اس کو پکڑا نہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گمراہ نہیں کیا۔ کبھی انسان اتنا گر جاتا ہے کہ انسان شیطان کے قول نہیں بلکہ شیطان کے اشاروں پہ چلتا ہے اور شیطان کے وسوسوں پہ چل نکلتا ہے۔ یہ انسان غافل انسان ہے، یہ انسان غافل انسان ہے، اور ایسا انسان عہد خدا کی پابندی نہ کرنے والا انسان ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے، خبردار، کما اخرج ابویکم من الجنہ، تاریخ بیان فرما رہا ہے قرآن، تاریخ کے آئینے میں شیطان کا مکروہ چہرہ بیان ہو رہا ہے، کس لیے کہ یہ آئندہ آنے والے انسان دھوکہ نہ کھائیں۔ اے بنی آدم، کہیں ایسا نہ ہو تو تمہیں شیطان دھوکہ دے، جس طرح شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دیا اور جنت سے نکال دیے، تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دیا اور جنت سے نکال دیے۔ تمہارے پیچھے ایک تاریخ ہے، ینزع عنہما لباسہما، وہ شیطان کے جس نے آدم و حوا کے لباس کو برطرف کیا، ہٹا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ آدم و حوا اپنی شرمگاہوں تک کو دیکھ سکے۔ برہنہ کیا، برہنہ کرنا شیطان کا کام ہے، برہنہ ہونا شیطان کا کام ہے، بے حجاب ہونا شیطان کا کام ہے، بد حجاب ہونا شیطان کا کام ہے۔ ماں باپ ہی اگر ہو راضی ہو کہ اس کی بیٹی بے پردہ ہو، یعنی شیطنت اس کے اندر ہے۔ بھائی اگر اس کے اندر حوصلہ ہو، دیکھ رہا ہے وہ اپنی بہن کو بے حجاب، وہ شیطنت اس کے اندر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا فعل ہے جسے قرآن نے بیان کیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں دھوکہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دی، کیسے؟ ینزع، لیا، ہٹایا، عنہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان کے لباس کو، لیریہما سوآتہما، تاکہ آدم و حوا اپنی شرمگاہوں کو دیکھ سکے۔ اس وقت تک شرمگاہیں کیا تھیں؟ پردے میں تھیں، شیطان نے آ کر پردہ ہٹایا، یہ شیطنت ہے۔ انہ یریکم، شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے، شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھو خدا نے بتایا شیطان کتنی طاقت دی، شیطان دیکھ رہا ہے، ہر انسان کو دیکھ رہا ہے۔ ہوا شیطان و قبیلہ، اور شیطان کا قبیلہ اور لشکر بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ من حیث لا ترونہم، اس طرح سے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، بس پنہان دشمن ہے۔ شیطان خطرناک ہے اس لیے کہ پنہان دشمن ہے، آشکار نہیں ہے، اس کا جسم ہمارے سامنے نہیں ہے، پنہان ہے، چھپا ہوا دشمن ہے۔ انا جعلنا الشیطان اولیاء، ہم نے شیطان کو قرار دیا ہے اولیاء، سرپرست، للذین لا یؤمنون، ان کے لیے کہ جو ایمان لے کے ہے۔ بے ایمانوں کا سرپرست کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان اولیاء، ولی اللہ، اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی، امیر المومنین ولی، ائمہ طاہر ولی، یہ اللہ اور اللہ کے ولی، اور ایک طرف شیطان ہے جو ولی ہے، سرپرست ہے، اس شیطان کے اشاروں پہ چلنے والے، وہ لوگ کہ جن کا اختیار شیطان کے پاس ہے، شیطان کے ہاتھ میں۔ شیطان جہاں اس کو گھمانا چاہتا ہے وہ اس طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے، شیطان جہاں لے کے جانا چاہتا ہے وہیں چلا جاتا ہے، شیطان جو کام کروانا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ انسان کون ہے کہ جنہوں نے عہد خدا کی پابندی نہیں کی، قرآن ہمیں فرما رہا ہے۔ لہٰذا یہ عہد قرآنی، آپ کہیں اس کو نام لیں ظاہراً، یا اس کو عہد تاریخی نام لیں، یعنی تاریخ کے ذریعے سے مکروہ چہرے کو ظاہر کرتے ہوئے، پلاننگ ظاہر کرتے ہوئے، ان کے پالیسی کو ظاہر کرتے ہوئے، دشمنی کے انتہا کو ظاہر کرتے ہوئے، تاریخ نے اور قرآن نے انسانوں سے گویا کہ عہد لیا ہے کہ خبردار اس دشمن کے پیچھے نہیں چلنا۔ دوسرا عقل ہے، عہد یعنی عہد عقلی ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو عقل جیسی نعمت دی، روشنی دی، چراغ دی،
کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقل تمہیں بتائے کہ یہ دشمن ہے۔ وہ کون سا انسان ہے کہ جو باعقل ہو، کہ جو انسان کو سدھار نہ سکے، جو انسان کو یہ بھی نہیں بتا سکے یہ شیطان وہ دشمن ہے کہ جو ابتدا سے دشمنی کرتا آ رہا ہے، جس نے آدم حوا کو گمراہ کیا، جس نے فلان فلان کو گمراہ کیا اور انسان کو گرا دیا، پستی میں ڈال دیا، حیوان بنا دیا، حیوان سے بھی پستر بنا دیا۔ اس کے بعد عقل جو اس کو یہ نہ کہے، ہر عقل نے یہی کہنا ہے، عقل سلیم ہو، عقل اگر چراغ والا ہو، عقل اگر جو ہے تربیت شدہ ہو، تو اس عقل نے انسان کو کیا کرنا ہے؟ عہد کی طرف لے کے جانا ہے، پابندی کی طرف لے کے جانا ہے، وقار کی طرف لے کے جانا ہے، عزت کی طرف لے کے جانا ہے، ذلت سے دور کرنا ہے۔ لیکن انسان اتنا عقل سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی عقل اتنی مسخ ہو جاتی ہے کہ وہ عقل جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ورنہ عقل انسان کے لیے کافی ہے کہ عقل انسان کو شعور دے، یا عقل انسان کو بصیرت دے کہ تیرا دشمن اتنا خطرناک ہے، چھپا ہوا دشمن ہے۔ لہٰذا یہاں پر فرمائے گئے کہ عہد سے مراد جو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ اے ابن آدم، آیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا؟ خدا فرما رہا ہے آیا الم اعہد الیکم، آیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا؟ عہد نہیں لیا یعنی تمہیں عقل دے دی، عقلی شعور تمہیں عطا کیا، یہ کافی تھا تمہارے لیے کہ تم اس شیطان سے بچ جاتے۔ یعنی تعہد عقلی، یعنی گویا کہ اگر عقل انسان کے پاس ہو، یہ عقل کام کرنا شروع کر دے تو یہ انسان دشمن کو پہچان کر خداوند متعال کا عبد بنتا ہے اور اس عہد کی پابندی کرتا ہے۔ تیسرا فطرت ہے، خود فطرت عہد خدا ہے۔ اکثر مفسرین نے الست کا جو کی آیت ہے، یعنی عالم الست میں جو عہد لی ہے کہ آیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، سب نے کہا بلا جی میں آپ کا پروردگار ہوں۔ یوم الست میں جو عہد لیے اس سے مراد یہی فطرت لیتے ہیں، یہ فطرت ہے مراد ہے، ایسا نہیں ہے کوئی ایسا عالم تھا کہ وہاں پر باقاعدہ خدا نے فرمایا ہو اور فرمانے کے بعد انسان نے اقرار کیا ہو۔ اس کے لیے دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر اقرار لیا ہوتا تو میرے ذہن میں بھی ہوتا، مجھے یاد ہوتا، لیکن کسی انسان کو یاد نہیں ہے، تو وہ عہد، اس عہد کا کیا فائدہ کہ جو انسان کو ابھی تک یاد نہ ہو۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عہد خدا سے مراد الست بربکم، آیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ بلا، سب نے کہا بلا۔ مراد کیا؟ فطرت ہے، فطرت یعنی یہ فطرت کی آواز ہے کہ جو ہر انسان کے پاس ہے۔ خداوند متعال نے ہر انسان کو فطرت دی ہوئی، اس فطرت کے اندر، فطرت یعنی سرمایہ علمی، فطرت یعنی وہ ابتدائی علم، ابتدائی طور پر جو شعور اور بصیرت جو انسان کے اندر ہے۔ مثلا آپ ایک موبائل ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ میموری ہوتی ہے تھوڑی سی اپنی، بعد میں آپ کو میموری ڈالنا پڑتا ہے ضرورت کے تحت۔ خداوند متعال نے انسان کو وہ فطرت دے دیے، وہ میموری دے دیے، وہ یاد دہانی دے دیے، وہ شعور ابتدائی دے دیے جو بنیاد ہے انسان کو اٹھانے کے لیے، جس کے اندر خدا کی طرف جانے کا شعور ہے، خدا کی طرف آنے کا شعور ہے۔ ہر انسان خدا کو چاہتا ہے، ایک ایسے ہستی کو چاہتا ہے کہ جو قدرت والا ہو، جو عالم ہو، جو اس کی مدد کرے، جو اس کو مشکلات سے نکالے، جو اس کی بیماری کو شفا عطا کرے۔ خوب یہ ہے ہر انسان کے اندر ہے، چاہے وہ ملحد بھی ہو، پھر بھی وہ اپنے مشکل میں کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے۔ وہ خدا کو نہیں مانتا، وہ بت کو بھی نہیں مانتا، لیکن اس کا ذہن ایک ہستی کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ کاش فلان مجھے نجات دیتا۔ یہ کون ہے؟ یہ فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت میں۔ انصاف فطرت انسان کے مطابق ہے، ظلم نہ کرنے کا رجحان فطرت کے مطابق ہے، ظالم نہ بننا فطرت کے مطابق ہے، دوسروں کی مدد کرنا یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کی مدد کا جذبہ ہی نہیں رکھتا، یعنی اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ اگر خدا کی طرف جانے کا رجحان ہی نہیں اس کے اندر، تو اس کا مطلب اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے۔ یہ فطرت عہد الہی ہے، یعنی خداوند متعال نے فطرت کے ذریعے سے فطرت میں وہ شعور ڈال کر انسان سے عہد لیا۔ اسی عہد کی بات عالم محشر میں خداوند متعال فرما رہے ہیں، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اور الگ ہونے کے بعد ان سے دوبارہ ارشاد فرمان، آیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تاریخ کے آئینے میں بھی تمہیں بتایا گیا، قرآن کی آیتوں میں نے بھی تمہیں بتا دیا، عقل نے بھی تمہیں بتا دیا، فطرت نے تمہیں بتا دیا، اور تمہیں کیا چاہیے تھا؟ اتنے سارے واسطے اور وسائل کے ذریعے سے تمہیں صرف یہ سمجھانا تھا، اے مجرموں یہ سمجھانا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو اور دشمن سمجھ کے اس کا مقابلہ کرو، اس کا مقابلہ کرو، اس کے فرمان میں نہ آ جاؤ، بلکہ مقاومت کرو، مقاومت کرو، مقابلہ کرو شیطان کا۔
اور تمہارا امتحان ہی یہ تھا کہ تم نے مقابلہ کرنا ہے، کون کتنا مقابلہ کرتا ہے، یہ امتحان ہے اے مومن کا اور انسانوں کا، کہ انسان اس شیطان کا اس نفس کا کتنا مقابلہ کرتا ہے۔ جتنا مقابلہ کرے گا اتنا وہ بڑا مجاہد ہوگا، جتنا کم مقابلہ کرے گا، مجاہدت جتنی ہوگی اتنا ہی وہ مجاہد ہوگا۔ اور سب سے بڑے مجاہد کون؟ انبیاء مجاہد ہے، ائمہ اطہار مجاہد ہے، مجاہد ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا شیطان کا۔ انبیاء کے بعد شیطان انسان کی شکل میں آیا، یہ حضرت موسیٰ کے بعد شیطان انسانی شکل میں آیا۔ وہ کیا ان کا عمل تھا، کیا رد عمل تھا؟ یہ رد عمل ہمارے لیے ان کی سیرت ہے کہ شیطان کے انسان نے مقابلہ کرنا ہے۔ من اطاع، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں من اطاع رجلا فی معصیت، جو بھی انسان کسی شخص کی اطاعت کرے معصیت میں، فقد عبدہ، یہ اس کا عبد ہے۔ جو بھی انسان کسی بھی شخصیت کی اطاعت کرے، اس کا کہنا مانے اور عمل کرنا شروع کر دے معصیت میں، گناہ میں، فرماتے ہیں فقط عبدہ، یہ اس کا عبد ہے، اس کا بندہ ہے، چاہے وہ رجل ہو چاہے وہ شیطان ہو۔ شیطان کا کہنا مانے گا، شیطان کا عبد ہے، بندے خدا نہیں ہے، بندے شیطان ہے۔ خدا بند متعال کے فرمان کے مطابق چلے، بندے خدا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اس انسان کی فرمان برداری کرے، اطاعت کرے جو خدا کی بات کر رہا ہے، یہ بھی کہ اللہ کا بندہ ہے۔ لہٰذا ممکن ہے خود شیطان انسان کو برگلایا، اور ممکن ہے شیطان نما انسان کو بہکائے، جو ہمارے معاشرے میں موجود ہو، ہماری گلی میں موجود ہو، ہمارے گھر میں بھی ممکن موجود ہو، ممکن ہے مسجد میں موجود ہو، گلی کوچے میں موجود ہو، بازار میں موجود ہو۔ انسان شیطانی کام کرنے والا اور خود شیطان کی جو وسوسے سے ایجاد کرنے والا۔ مختصر خلاصہ یہ کہ بہت اہم آیت 59 60 آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، جو ترجمہ کریں 59 60 61 62، اور آخر میں 62 نمبر آیت کیا بولا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ، شیطان نے تم میں سے، یعنی میں معاشر میں خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اس عہد کی پابندی کیوں نہیں کی، جب کہ تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ شیطان نے کتنے کثیر لوگوں کو بہکایا اور گمراہ کیا ہے۔ اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم نے عقل کیوں استعمال نہیں کیا؟ عقل کیوں استعمال نہیں کیا؟ یہاں پہ خاص طور پر عقل کی بات ہو رہی ہے۔ شیطان خدا تعالیٰ عالم معاشر میں اسی مجرموں کو عقل کی طرف، عقل کی بربادی کی بات فرما رہا خدا، یعنی تم نے اپنے اس اثاثے کو، سرمایے کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہدیہ تھا تمہارے لیے، روایت میں حجت باطنی، حجت خدا کا عقل، تو نے اس عقل کو فیل کیا، اس عقل کو ناکام کیا، اس عقل کو تم نے مسخ کیا، اس عقل کو تم نے زنگ لگنے دیا، اور اس عقل کو تم نے کام نہیں کرنے دیا، اس عقل کے رشد کے لیے تم نے کام نہیں کیا۔ اگر تم اس عقل کو استعمال کرتے، اس کو رشد کے لیے تمام کرتے، سوچتے، فکر کرتے، عقل کے رشد کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فکر، جتنا ہم فکر سے دور رہیں گے اتنا زنگ لگے گا آپ کو۔ لہٰذا فکر کرنے کے لیے انسان جو ہے، مومن آپ اور میں اپنے لیے معین کریں، فکر کے لیے معین کرنے کے بعد حتیٰ کہ 5 منٹ بھی اگر آپ اور میرے پاس اگر ٹائم ہو، 3 منٹ، 1 منٹ سے شروع کریں، 2 منٹ سے شروع کریں، مثلا مغرب عشاء کے بعد، فجر کے بعد، نماز کے بعد 5 منٹ 3 منٹ صرف فکر کریں، تنہائی میں جہاں پہ شور نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ بہترین موقع صبح کی نماز کے بعد ہے، فکر کریں اپنے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، شیطان کی ناکامی کامیابی کے بارے میں، اس کے وسوسوں کے بارے میں، کہ آج 24 گھنٹے میں نے کیا کیا، آیا مقابلہ کیا ہی نہیں کیا میں نے مقابلہ۔ یہ ہے تعقل، یہ عقل اس کو کہتے ہیں، یہ عاقل ہے، یہ عاقل ہے جس کے اندر ایک پلاننگ موجود ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، مقابلے کی پلاننگ موجود ہو، اور ہر روز وہ 5 سے لے کر 10 منٹ تک وہ سوچے کہ میں نے آیا مقابلہ کیا نہیں کیا، مسابقہ کیا ہی نہیں کیا، میں نے اپنی کوئی پلاننگ پیش کی نہیں کی، میں نے ناکام کیا نہیں کیا، میں نے شیطان کو رلایا نہیں رلایا، یا میں نے شیطان کو آج خوش کیا۔ یہ ہے، یہ انسان عاقل انسان ہے۔ اسی لیے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اس عالم معاشر میں خداوند متعال فرما رہے ہیں کیوں تم نے عقل کو استعمال کیا،
کیوں عقل کو روشنائی نہیں بنائے، کیوں عقل کو چراغ کے طور پر تم نے نہیں بنایا؟ اور آج میدان محشر میں جو ذلت تمہیں اٹھانی پڑی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، الگ صف میں ہو جاؤ، یہی تمہاری ذلت۔ اور اس کے بعد جو عذاب کا اعلان ہونے والا ہے وہ بھی تمہارے لیے ذلت، جہنم میں جاؤ گے وہ بھی تمہارے لیے عزت، ابدی طور پر خالدین فیہا، اس جہنم میں رہو گے وہ بھی تمہاری عزت۔ کیوں یہ ساری ذلت؟ صرف اس لیے کہ تم نے عقل اور شعور کو استعمال نہیں کیا، اور تم شیطان کے پھندے میں تم پھنس گئے، اور شیطان تمہیں نکال نہیں سکا۔ شیطان تمہیں خدا کے لیے، خدا کا بندہ بنانے کے لیے فیل ہوا یہ شیطان نے اپنا بندہ بنانے کی کوشش کی تو، اور شیطان کو تم نے پاس کروا دیا، شیطان کو تم نے کامیاب کروا دیا، شیطان تم نے خوش کیا۔ لیکن وہ فرشتے کہ جو تمہارے استغفار کے لیے، وہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے، وہ انبیاء جو تمہاری مدد کے لیے، وہ رسول جو تمہاری مدد کے لیے آئے، وہ تعلیمات جو تمہاری مدد کے لیے، وہ عقل جو تمہاری مدد کے لیے، ان تمام امداد کو تم نے پس پش ڈال دیا، نظر انداز کر دیا۔ یہ ہے انسان کا جرم کہ اس جرم سے پروردگار عالم ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس جرم کے دور ہونے سے اور اس مجرمیت کے دور ہونے کے بعد اس ذلت حشر سے ہمیں پروردگار عالم ہمیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔ پروردگار اس نشست کے اجر و ثواب کو خدائے متعال ہم تمام انبیاء اولیاء اوصیاء، تمام شہداء، بالخصوص شہداء مضافین حرم، شہداء انقلاب، امام راحل و مؤمن رحمۃ اللہ علیہ، شہداء فلسطین و یمن و شام و نائجیریا و عراق و افغانستان و ایران، پروردگار ان سب کے دم ہدیہ کرتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ان کے ارواح کو ہم سے خوشنود فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں فکری صلاحیت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں شعور عطا فرما، ہمارے اولادوں کو بھی شعور کی نعمت سے مالا مال فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنا عبد بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دشمن شیطان بننے کی توفیق عطا فرما، شیطان اور شیطنت سے فرار ہونے کی توفیق عطا فرما، شیطان سے اور اس کے کاموں سے ٹکر لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بھی پریشان حال ہے، بالخصوص حاضرین میں جو بھی پریشان حال، ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہے انہیں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار جو بے گھر ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ ہم سب کے اولادوں کی خود تربیت فرما، ان کی تربیت کے لیے بہترین اسباب فراہم فرما۔ پروردگار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ کے چاہنے والے جہاں کی بھی ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ حاضرین میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ان کا کوئی بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے والد محترمہ علیل ہیں، دعا کریں پروردگار عالم بحق زہرا و ابیہا و عالیہ انہیں مکمل شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، طول عمر عطا فرما۔ جناب اختر خلیف صاحب کے اہل کو مکمل شفا عطا فرما، مولانا ناصر صاحب کے اہل کو مکمل شفا عطا فرما، مولانا شکور صاحب کو مکمل صحت عطا فرما۔ ایک بچہ بیمار تھا، چھت سے گرا ہے، خدا بحق محمد و آل محمد اس بچے کو مکمل صحت و سلامتی عطا فرما، طول عمر عطا فرما۔ پروردگار ایک خاتون بھی بیمار ہے، انہیں شفا عطا فرما۔ ہم سب کو تمام امراض جسمانی، روحی، معنی و فکری سے محفوظ فرما، ہمارے عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بالخصوص جنہوں نے تبرک کا اہتمام کیا ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگار ان کے تمام مرحومین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، الی ارواح المؤمنین والمؤمنات، بالخصوص حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، آج کے میزبان کے تمام مرحومین کے لیے۔ الفاتحہ۔